حضرت میرے تایا ہم سے بات چیت نہیں کرتے، فون بھی نہیں اٹھاتے اور ہم نے بات کرنے کی کوشش چھوڑ دی ہے، تو کیا گناہ ہوگا؟ عید پر بھی نہیں آتے۔ بس آپ اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، پھر بھی کوئی بات نہ کرے تو ظاہر ہے گناہ آپ کو نہیں ہوگا، گناہ ان کو ہوگا۔ باقی یہ کہ غمی خوشی میں کوشش کرنی چاہیے شریک ہو جائیں، لیکن اگر آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر گناہ ان کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ ہم نے مفتی طارق مسعود صاحب سے سنا ہے کہ دعائے قنوت واجب نہیں، سنت موقدہ ہے۔ اگر آپ کوئی بھی دعا جو قرآن حدیث میں ہے پڑھ لیں تو واجب ادا ہو جائے گا، یعنی دعا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت سنت موقدہ ہے۔ ایسا ہی ہے، دعائے قنوت یعنی وطر جب آپ پڑھتے ہیں نا، جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تو دعائے قنوت کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، یعنی یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس کے علاوہ بھی کوئی دعا پڑھ لیں جس سے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے نا، وہ پڑھ لیں، یا کوئی اور دعا پڑھ لیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیں گے تو وطر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو دعائے قنوت سیکھ لیں، جب تک اس کو نہیں آتی تو کوئی بھی دعا پڑھ لے گا، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے، تب بھی اس کی وطر کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کوشش یہ کرے کہ جلدی سیکھ لے، جب تک نہیں آتی تو کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، مفتی طارق مسعود صاحب کا نام آیا، ایک تو میں اس چیز کی وضاحت دے کے تھک گیا لوگوں کو، جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے بھائی ہیں، کوئی کہتا ہے ان کا کزن ہے، کوئی کہتا ہے ان کا چچا زاد ہے، کوئی کہتا ہے شاگرد ہے، عجیب ویڈیو جاتی ہے، لوگوں کے کمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کل پرسوں مجھے ساتھیوں نے کہا یار آپ اس کی وضاحت کریں، کئی دفعہ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ بھائی ہمارا کوئی مطلب اس لحاظ سے تو ہم ایک ہی ہیں کہ ہم ایک ہی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، جامعۃ الرشید میں مفتی طارق مسعود صاحب بھی پڑھاتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں، وہ ہم سے بہت سینئر ہیں، کوئی تقریباً کوئی 10-15 سال سینئر ہیں ہم سے، لیکن ایسا کوئی رشتہ بھائی کزن بھتیجا ایسا کوئی رشتہ ہمارا نہیں ہے۔ بار بار اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑتی ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ایسا لگتا ہے۔ ابھی بھی مجھے ساتھیوں نے کہا یار آپ دوبارہ اس کے بارے میں بتائیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک سال پہلے فرمایا تھا کہ نفلی حج اور عمرہ سے افضل یہ کہ اہل غزہ کی مدد کی جائے۔ میرا سوال اسی روشنی میں ہے، میں نوکری کی تلاش کے سلسلے میں سعودی عرب جا رہا ہوں، میں نے وہاں پہلے جا کر عمرہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، جس میں 7 دن مکہ میں رہائش اور 7 دن مدینہ میں رہنے کا سوچا ہے۔ اس صورت میں کیا مجھے عمرے کا ارادہ چھوڑ کر رقم جو کہ 1 لاکھ بن رہی ہے وہ اہل غزہ کے لیے دے دینی چاہیے؟ بس اس میں کوشش یہ کریں کہ دونوں کام اگر ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ جب آپ جا ہی رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ عمرہ کرنا بھی ایک فضیلت کا کام ہے اور اسلام کی ایک بہت اہم عبادت ہے، تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے عمرے پہ خرچہ کم سے کم کریں، اور اہل غزہ کی مدد کرنا بھی ظاہر ہے کہ اس وقت تو فرض ہے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہے، جس کی جو استطاعت ہے۔ ہم ظاہر ہے لڑ نہیں سکتے جا کے، تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کم از کم ان کو جو امداد فراہم کی جا رہی ہے، جو مستند ادارے ہیں ان کے ذریعے کم از کم ان کی مدد تو کریں۔ مفتی صاحب جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی جمعے کے خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھ سکتے، جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے اس میں نماز پڑھنا، کوئی بھی بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، خطبے کا سننا واجب ہے۔ یہ ایک عمومی غلطی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، خطبے کے دوران باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب امام کا خطبہ شروع ہو جائے نا، حدیث میں آتا ہے جب امام خطبہ دینا شروع کر دے اور آپ نے اپنے ساتھ والے کو یہ کہا چپ ہو جاؤ، یعنی وہ باتیں کر رہا تھا آپ نے کہا چپ ہو جاؤ، تو آپ کا ثواب بھی گیا۔ اتنی بات کرنے سے بھی آپ کا ثواب ختم ہو جائے گا جمعے کا، یعنی آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے چپ ہو جاؤ، اگر آپ نے یہ بھی کہہ دیا تو جمعے کا ثواب گیا۔ تو اس لیے جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بالکل بات چیت، ایون کہ کوئی بات چیت کر رہا ہے آپ اس کو یہ بھی نہ بولیں بات چیت نہ کریں، اگر یہ بھی بولیں گے تو آپ کا ثواب بھی ختم ہو جائے۔ پہلے سے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ تو ظاہر ہے جب اس کی اجازت نہیں ہے تو نماز کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ خطبہ جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے۔ جمعے کی رکعت 2 ہیں نا، ویسے ظہر کی رکعتیں 4 ہیں، تو یہ جو خطبہ ہے یہ ان 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ امام جو خطبہ دیتا ہے یہ ان 2 رکعت کے قائم، گویا 2 رکعتیں امام پڑھاتا ہے، 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ ہوتا ہے، یہ نماز کے حکم میں ایک طرح سے۔ مفتی صاحب اگر نماز میں رکوع نہیں کیا، یعنی کہ پہلی رکعت میں اگر میں نے رکوع نہیں کیا اور مجھے سجدے میں یا پھر دوسری رکعت میں یاد آیا تو اب میں کیا کروں؟ سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی؟ رکوع اگر نہیں کیا تو رکوع کر لیں اور پھر سجدہ صاحب کریں، رکوع فرض ہے، فرض کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، سجدہ صاحب کریں گے پھر بھی نہیں ہوگی۔
ہاں اگر رکوع چھوٹ گیا تو دوبارہ رکوع کریں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کریں، تب تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر رکوع کیا ہی نہیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز نہیں ہوگی. مفتی صاحب میری زبان میں لکنت ہے، کوئی عمل بتا دیجیے. وہ جو قرآن کی دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی لکنت تھی تو انہوں نے یہ دعا کی تھی جو قرآن میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اللہ میری زبان میں جو گرا ہے اس کو کھول دے. یہ پڑھیں انشاءاللہ. میں معذور کی لسٹ میں شامل ہوں یا نہیں، استنجا میں بار بار خیال آتا ہے کہ گیس نکلی. استنجا میں تقریباً مجھے 30 منٹ لگتے ہیں، کیا کروں؟ قطرے بھی آتے ہیں، قطرے میں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. بعض لوگوں کا حقیقی مسئلہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے. اب کچھ نہیں بھی ہوتا، قطرے نہیں بھی نکل رہے ہوتے تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار قطرے نکل رہے ہیں. اور اس کی ایک علامت ہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہی ہوتا ہے نا کہ آدمی جب نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی اس میں ہوتا ہے تو کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے ہی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، تھوڑی پابندی شروع کرتا ہے، اب اس کو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار قطرے نکل رہے ہیں. یہ شیطان تنگ کرتا ہے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ریئل سچویشن کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی ناقابل علاج مرض تو نہیں ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، جو بھی مسئلہ ہے ان کو بتائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. اگر کتا مسجد میں آ جائے تو کیا مسجد کو پاک کرنا ضروری ہے؟ پاک کرنا بس یہ کہ اس کو اس جگہ کو دھو لیں جہاں پر آیا، باقی پوری مسجد کو دھونا تو ضروری نہیں.